بلغاریہ میں جو ریڈ کراس ہے اور یہ جو کرسچینٹی کے جو الگ الگ ادارے ہیں وہ بہت ایکٹیو کام کریں، بہت ایکٹیولی ان کا ہر جگہ ہم نے ان کے نشانات بھی دیکھے، ان کی تنظیمیں بھی دیکھی اور ان کے باقاعدہ سکولز دیکھے، یعنی اس کو نام دیتے ہیں وہ کرسچن سکول، اور وہاں پر بچوں کی تیمارداری بھی کی جاتی ہے، بیماروں کے لیے انہوں نے باقاعدہ فیسلٹیز ہاسپٹلز بنائی ہے، اور یعنی کہ انہوں نے اس خطے کے اوپر کافی حاوی اور جاری ساری ہے۔ جہاں ہم نے مسجد بنائی، مسجد خیر، تو اس مفتی کا بھی کہنا یہی تھا کہ ہمارے اسٹریٹ کے اندر ابھی جو ایک چرچ بنا ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، پوری وہاں 4,000 مسلمان گھر ہے، اور تو 4,000 مسلمان گھروں کے بیچ میں انہوں نے ایک بڑا چرچ بنایا، اور اس چرچ کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو بچے ہیں، ٹین ایجرز جس کو کہا جاتا ہے، اور 12-13 سال کے بچے، ان کو وہاں لایا جائے، ان کو روزانہ کھلایا جائے، کھانا پینا دیا جائے، اور پھر ان کو وہ اپنی مذہب کی وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کی جو کرسچن مشنریز ہیں وہ ان کے اندر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں میں جو مشاہیر ہیں، جو مشہور علماء ہیں، جو ہمارے اہل سنہ والجماعت کے ہیں، اور خاص طور پر جو مدارس تعلیم و تدریس کی لائن میں اور تبلیغ کی لائن میں جو آگے ہیں، اگر ان کا وزٹ بھی ہو جائے، ان کی توجہ بھی ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ کافی کام بڑھے گا۔ ہم اس مزاج کے یہ نہیں چاہتے کہ سارا کچھ ہم ہی کر لیں اور کسی کو موقع نہ ملے، ہم چاہتے ہیں کہ سب آئیں اور اس پورے خطے کو دوبارہ وہ فضائے قائم کر دے جو دوسرے یورپ کے دوسرے ممالک میں ہوئی ہے، جیسے انگلینڈ وغیرہ میں ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ پھر کام آگے بھی بڑھے گا اور ہمیں خوشی بھی ہوگی۔ تو نام کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو مولانا جمیل صاحب، اگر ان کا ایک سفر ہو جائے، یہ بہت انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ مفتی تقی صاحب ہے، پھر جو دوسرے ادارے کے بڑے بڑے مولانا منظور مینگل صاحب ہے، مفتی طارق مسعود صاحب ہے، جو میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں۔ انڈیا سے مفتی احمد خان پوری صاحب ہیں، مفتی سیف الاسلام ہے، ساؤتھ افریقہ سے خاص طور پر میں کہوں گا ہمارا استاد بھی ہوتے ہیں، مولانا سلیمان ملا صاحب آ جائیں، یا مفتی مینگ صاحب آ جائیں یا زمبابوے سے، اور افریقہ کے اگر بڑے بڑے علماء، مفتی عمر ابراہیم بام صاحب ہے، یہ جمعیت العلماء کے صدر ہے ساؤتھ افریقہ میں، تو اگر یہ آ جائے تو انشاءاللہ ہمیں پہلے تو ہمیں بھی رہنمائی ملے گی، اور ہمیں اور انشاءاللہ ہمت افزائی بھی ہوگی، پھر لوگوں کی دھیرے دھیرے انشاءاللہ توجہ بڑھے گی اس خطے پر۔ ایسے اگر بڑی بڑی تنظیموں کی توجہ ہو جائے ان بڑے حضرات آنے سے، تو پھر انشاءاللہ کام کافی تیزی اور سپیڈ سے کام ہو جائے، یعنی 10 سال کا کام 5 سال 2 سال میں ہو سکتا ہے۔